السلام علیکم۔ وعلیکم مولانا السلام۔ آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوری، میرے ساتھ تھوڑا سا جب پڑھتی ہوں نا نعت تو بس میں وہیں پہنچ جاتی ہوں، اور بہت پھر دل ایسا ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اور عبادت کر لی ہوتی، کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا جب ہم مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش یہ کر لیا ہوتا۔ جب ہم پہلی دفعہ گئے نا عمرے پہ، تو فرسٹ ٹائم ہم پہلے مدینہ گئے، تو جب جہاز بادلوں سے تھوڑا نیچے آیا ہے اور جب ہمیں وہ پہاڑ، وہ رستے نظر آنا شروع ہوئے، تو جو آنسو تھے نا وہ رک نہیں رہے تھے۔ ہم سوچتے تھے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہوگی، یہاں ان کے قدم پڑے ہوں گے، یہاں سے وہ گزرے ہوں گے۔ تو وہ ایک، جب آپ کی نظروں کے سامنے وہ چیز گھومتی ہے تو آپ وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے جویریہ، وہ ہے نا کہ میرا دل ہے کوئی پتھر تو نہیں کہ خاموش رہوں۔ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں نا سب سے پہلے جسم میں دل کی تخلیق کی ہے۔ بے شک۔ یہ جو دل ہے نا، یہ ہر انسان کی عمر سے 4 مہینے بڑا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا دل وجود میں آتا ہے، اور پھر اس کا دھڑکنا، اس کا مچلنا۔ تو واحد یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا وحی القلب۔ پھر آپ نے فرمایا الا وحی القلب، الا وحی القلب۔ کہا کہ ایک مدغہ ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جسم میں، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اسی دل پہ تو محنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دلوں پہ محنت کی، دل پھیر جائے۔ تو دلوں اور دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اسی کے شان کے کیسا ہے، وہ تو تخیل سے، حیت سے، نئے نقش سے پاک ہے۔ اس کو تو ایسا نہیں سوچا جا سکتا جس طرح ایک انسان کو تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ دل کس طرح، اور وہ کیا کہتا ہے کہ انہو علیم بذات الصدور۔ جب تمہاری دلوں میں کوئی حرکت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے تو میں اس کو جان لیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں دلوں کے بھید، علیم بذات الصدور، اندر جا کے۔ اور پھر کہتا ہے نحن اقرب، سنو، نحن اقرب، میں قریب ہوں، الیہ الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک سے قریب۔ تو جو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا قریب ہوں، اور پھر کہتا ہے انہو یعلم الجہر وما یخفی۔ چلیں تم کھل کے نہ صحیح کہہ سکو، چھپ کے ہی کہہ دو، میں اس کو بھی سن لیتا ہوں۔ کیا بات ہے، دل میں جو بات ہو نہ بھی کہو تو ان کو وہ جان لیتے ہیں۔ جو اتنی باریکی سے سنتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ادعونی استجب لکم، کہ جب تم پکارتے ہو نا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں سنوں ہی نہ۔ اچھا پتہ ہے جویریہ، ایک بت پرست تھا بنو اسرائیل میں، وہ ساری زندگی کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم۔ تو غنودگی میں آنکھ لگ گئی، کہا یا صمد۔ تو صمد کہتے ہی کہ آسمان سے ندا ہوئی کہ من تقرب الی تلقیتہ من بعید لبیک یا عبدی، میں حاضر۔ کہ ملائکہ نے کہا کہ اے اللہ، یہ آپ کو نہیں پکار رہا تھا، یہ تو صنم صنم کر رہا تھا، آنکھ لگ گئی، صنم سے صمد ہو گیا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے لبیک کہا۔ کہا یہ کتنے سالوں سے بت کے آگے پڑا ہے؟ کہا 40 سال تو ہو گئے۔ کہا کوئی آواز آئی ہے بھلا کبھی ہاتھ سے بنی ہوئی چیز بھی اس طرح ہو کہ وہ میرا معبود بنے؟ کہا ہو نہیں سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، کہ 40 سال میں صنم نے جواب نہ دیا، صمد بھی جواب نہ دیا، تو فرق کس چیز کا ہے؟ تو ہمارا تعلق اس اللہ کے ساتھ ہے جس کو سنانے کے لیے چیخنا نہیں پڑتا، جس کو بتانے کے لیے کہیں دور جانا نہیں پڑتا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں جو ڈوبتا ہے دل دریا سمن نو ڈھوکے، کون دلان دیاں جانے ہو، وچے جیڑے تے وچے بیڑے تے وچے منج مہانیو ہو، منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کن اسرارا ہو، سچ عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تیراز نہ پھنے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی جویریہ، جب ہم طواف کے لیے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ دوسری اور تیسری میں لوگوں کو جب طواف میں کہ لوگ رمل کر رہے ہوتے ہیں یوں، تو جہاں حکم ہے کہ وہاں اکڑ کے چلو وہ ایک جگہ ہے، جہاں حکم ہے کہ اب سب چھوڑ کے آ جاؤ وہاں ایک جگہ ہے، جہاں قریب کیا کہ آپ حلال چھوڑو
اب حلال چھوڑ دو. تو ہم رمضان کے علاوہ حرام نہیں چھوڑتے, رمضان میں اللہ نے حلال چھڑوایا. کانسیپٹ تو دیکھیں, تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا انسان جس شکل میں میرے قریب آ جائے نا, پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. کفا باللہ وکیلا کفا باللہ نصیرا الیس اللہ بکاف عبدا. پھر میں اپنے بندے کی نصرت بھی خود کرتا ہوں اور رہنمائی بھی خود کرتا ہوں, اور پھر میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ آنکھ نہیں جو اس کو میری آنکھ سے دیکھے, وہ ہاتھ اٹھ نہیں سکتے, وہ پیر اس کی طرف چل نہیں سکیں گے. جب یہ اس یقین کے پروسیس پہ تو آنا ہوگا. بائی برتھ ہم مسلم ہیں, کوئی شک نہیں, بائی برتھ مسلم ہیں, لیکن اسلام ہمیں ایسے سیکھنا ہوگا جیسے ہم سیکھتے ہیں الف بے تے سے, 1 2 3 4 ABCD. اس طرح ہم نے اسلام KG1 نرسری سے سیکھنا ہوگا. آج جمعے کی بابرکت گھڑیاں, اور ان گھڑیوں میں آپ اور میں موجود, ان برکتوں کے سائے میں رمضان کا پہلا عشرہ, مغفرت, رحمت, جہنم سے آزادی, یہ سارے مواقع ایک ساتھ مل جانا. پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ وہ ایکسپریس کی سکرین سے, جویریہ سے حمد و ثنا بھی سن رہے ہیں, ہم سے اللہ اس کے رسول کا کلام بھی سن رہے ہیں, اور ایک طرح سے زندگی کو آسان بنانے کا پروسیس یہاں سے کیا. تو کتنے خیر کے ہیں کہ کل قیامت میں اعلان ہوگا کہ یہ سارے اعمال آپ کے آ گئے. یا اللہ, میں نے اتنے جمعے نہیں پڑھے تھے, میں نے اتنے اعتکاف نہیں کیے تھے, میں نے اتنی تراویح نہیں پڑھی تھیں, میں نے اتنے تہجدیں نہیں پڑھی تھیں, میں نے اتنے ختم القرآن نہیں کیے تھے. کہا جائے گا پتہ ہے نہیں کیے تھے, نہ یہ حج آپ کے ہیں, نہ یہ عمرے آپ کے ہیں, نہ یہ خیرات آپ کے ہیں, نہ یہ نہ وہ. کہ پھر یہ ہوا کیسے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. کسی انسان کو اپنے کیے ہوئے خیر کا نہیں پتا کہ اس سے کتنے لوگوں کو خیر ملتی ہیں, اور کسی انسان کو اپنے شر کا نہیں پتا کہ اس کے زبان سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہوتا ہے. کہ آپ کے زبان سے تو ایک جملہ تھا, بھلے لوگوں نے اس کو بناوٹ کہا, لوگوں نے اس کو مکاری کہا, لوگوں نے اس کو چیٹ کہا, لوگوں نے اس کو دکھلاوا کہا, جو نام جو رنگ دنیا نے دینا تھا وہ دے گئے. سنو, اللہ کے بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے. جویریہ, کیوں فکر کرتی ہو لوگوں کی, تجھے کیوں فکر ہے اے گل, دل صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. کیا بات ہے. آپ کا واسطہ اور میرا واسطہ تو کریم اللہ کے ساتھ ہے. تو یہ جو مقدس ساعتیں ہوتی ہیں, اس کو قیمتی بنانے والا, تو کہا جائے گا یہ فلاں فلاں صرف آپ کے ایک بول کے تاثرات ہیں جو یہ خیریں چلی ہیں. تو اس ٹرانسمیشن کی خیریں میں بتا نہیں سکتا, چونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ باہر کیا ہے. لوگ انتظار میں ہوتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب آئے گی جویریہ, کب سکرین پہ آئے گا پیارا رمضان, اور کب یہ سیٹ لگے گا جہاں تعصب نہیں ہوگا, جہاں مسلک بازی نہیں ہوگی, جہاں فرقہ واریت نہیں ہوگی, جہاں قومیت پسندی نہیں ہوگی, جہاں صرف امن اور محبت اور اسلام پیش کیا جائے گا. ایک ہی دسترخوان پہ سب بیٹھے ہوں گے, ایک پلیٹ فارم کے نیچے سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے, لوگ منتظر رہتے ہیں. تو مجھے بتائیں, میرے اور آپ کے لیے, ان کیمرامینز کے لیے, یہ جو پیچھے ہمارے کام کرنے والے, ان سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ سارے سال کا سامان ہو.